السلام علیکم۔ سورہ البقرہ میں ہم پہنچ گئے تھے قبلے کی تحویل کے ایشو پہ، اور یہ اس سلسلے کی لاسٹ ویڈیو ہے، تو ہم اس کو ریپ اپ کریں گے انشاءاللہ آج۔ اس میں جو مین آیت ہے جس کے پورے ارد گرد آج ہم بلڈ اپ کریں گے، وہ یہ آیت ہے۔ آیت نمبر 150 میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ڈرنا ہے تو صرف مجھ سے ڈرو، ان کے روب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی سے امپریس ہونا ہے، کسی کے روب میں آنا ہے، تو میرے روب میں آ جاؤ، مجھ سے ڈر لو، میں ہوں اس بات کا سب سے بڑا حقدار۔ تو آئیڈیا کیا ہے پورا؟ اللہ تعالیٰ اس پورے پیسج کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر حسد ہے، ایروگنس ہے، جیلسی ہے، یہ سارے جذبات ہیں، اس کو کبھی بھی آپ کنونس نہیں کر سکیں گے۔ اس کو ہمیشہ تکلیف ہوگی، ہمیشہ اس کو اعتراضات ہی ہوں گے، اس کو ہر چیز میں کیڑے ہی نظر آئیں گے۔ ایک اعتراض ختم ہوگا، اس کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہاں تک کہ مطلب آپ جتنے بھی آرگیومنٹس دے سکتے ہیں، جتنے بھی دلائل دے سکتے ہیں، وہ سارے ایگزاسٹ ہو جائیں گے، لیکن وہ لوگ یا وہ انسان جن کے اندر یہ ایلیمنٹس ہیں، وہ کنونس نہیں ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت کوشش کر رہے ہیں ان کو کنونس کرنے کی، بنی اسرائیل کو، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب جو قبلہ ہے وہ مسجد الحرام ہوگا، اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی دلیل آ جائے، کوئی ایسی آیت آ جائے جو وہ بات مان جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کی رسالت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس قرآن کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، یہ کوئی بڑی سے بڑی آیت، کوئی نشانی دیکھ لیں، یہ اس بات کو نہیں مانیں گے، انہوں نے اپنے قبلے سے نہیں ہلنا۔ اور جہاں تک رہی بات آپ کی، تو وہ آپ کو مسجد الحرام کو، ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان سارے آئیڈیاز کو اس طرح پہچانتے ہیں، اس طرح جانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے سگے بیٹے کو پہچانتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بیسیکلی ایکسپوز کر رہے ہیں ان کو، ان کے جو اندر کی ان کے خیالات ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں جو دلائل تمہیں دے رہا ہوں، میں جو آرگیومنٹس دے رہا ہوں، دے آر ناٹ پروونگ ٹو بی انف، اور وہ اس لیے کیونکہ اس میں کوئی فلا ہے یا کوئی کمی ہے، اور تم ویٹ کر رہے ہو کہ اب کوئی نئی ایسی بات آئے گی جس سے وہ مان جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے رول کیا کھل کے آ رہا ہے کہ جب تک انسان کے اندر جیلسی، ایروگنس، اس ٹائپ کے ایلیمنٹس ہوں گے، ایسے انسان کبھی بھی کنونس نہیں ہوں گے، ان کو ہمیشہ آپ سے تکلیف ہوگی، ہمیشہ وہ ان کو عیب نظر آئیں گے، ہمیشہ ان کو کیڑے نظر آئیں گے، اور کوئی بھی بات، کوئی بھی دلیل ان کو کنونس اور سیٹسفائی نہیں کر سکتی۔ تو ان کی فکر نہیں کریں، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تو ان سے مت ڈریں، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ظاہری بات ہے وہ جو ان کے اسکالرس تھے بنی اسرائیل کے، they were like really educated people، اور جب کسی بھی دور میں جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے، ایک نیٹ ورکنگ ہوتی ہے، PR ہوتی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں اس میں ویٹیج ہوتا ہے۔ تو جب وہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو بیسکلی ایک کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے سوسائٹی کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ اس لیے نہیں مان رہے کیونکہ وہ کنفیوز نہیں ہیں، بیسکلی وہ ایروگینٹ ہیں اور جیلس ہیں، اس وجہ سے وہ بات نہیں مان رہے، ورنہ بات بڑی سیدھی سی ہے۔ اور ان کے بنی اسرائیل کے کیا 3 بڑے اعتراضات تھے، وہ ہم تھوڑی سی اس پہ آج بات کریں گے، اور جو ان تینوں اعتراضات کے جو اللہ تعالیٰ نے جواب دیے وہ بھی ہم آج کی ویڈیو میں تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے۔ تو وہ جو 3 بڑے اعتراضات تھے ان کے، ایک یہ تھا کہ یہ قبلہ کیوں چینج کر دیا گیا، یہ 180 ڈگری کا شفٹ کیوں لے لیا گیا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا سالڈ جواب دیا کہ بھائی مشرق اور مغرب دونوں ہی اللہ کے ہیں، دونوں کا اونر، دونوں کا کنٹرولر، دونوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے، تو اس سے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ مجھے تو یہ چیک کرنا ہے کہ جو آخری نبی میں نے بھیجا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت کون کرتا ہے، تو میں تو صرف یہ چیک کرنا چاہ رہا ہوں اس سے۔ پھر دوسرا ان کا جو اعتراض آیا کہ تو اچھا وہ جو نمازیں پہلے پڑھی گئی تھیں ان کا کیا ہوا، وہ سب تو ویسٹ ہو گئیں، اور کتنے سارے لوگ جو اسلام لانے کے بعد اس دنیا سے چلے بھی گئے، تو ان سب کی نمازیں تو انہوں نے تو پرانی ڈائریکشن میں پڑھی تھیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہاں ایک بڑی اسٹرانگ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز اور ایمان یہ بیسکلی سینونمز ہیں، یہ ایک دوسرے کے مترادف ہیں، اور بیسکلی نماز صلاح ہوتی کیا، یہ ایک مینیفیسٹیشن ہوتی ہے ہمارے ایمان کی۔
کہ ایمان کتنا ہے. ہم سارے کام چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں 5 دفعہ, اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کی جو سمبولک سگنیفیکنس ہے وہ بتا رہے ہیں کہ میں کسی کے بھی ایمان کو ضائع نہیں کروں گا. ڈائریکشن سے تو فرق ہی نہیں پڑتا, میں تو ہر جگہ کا بادشاہ تو میں ہی ہوں. پھر تیسری چیز ان کو یہ تھا کہ مسجد الحرام ہی کیوں, مسجد الحرام ہی کیوں. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے پیسیج میں پورے اسٹیبلش کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے. ابراہیم علیہ السلام تو وہ پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے جس پہ تو نہ یہودیوں کو اعتراض ہے نہ نصارہ کو اعتراض ہے. بیسکلی وہی تو ہیں جنہوں نے اسٹیبلش کیا, جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ. اور وہ نہ تو یہودی تھے نہ وہ نصارہ تھے, وہ تو مسلم تھے اور وہ حنیف تھے, بالکل سیدھے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف. جو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ انہوں نے کیا. ان کی شخصیت تو اس قسم کی تھی, تو وہ تو اس فرقے بازی اور ان سب چیزوں میں پڑے ہی نہیں کبھی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا, جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر جب کر لی تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ انہی لوگوں میں سے یہیں پہ آپ ایک ایسا نبی اٹھائیے گا جو ان کو آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں, اور وہ آیتیں ایسی ہوں جو ان کے دل اور دماغ کی صفائی کریں, تزکیہ کریں, اور وہ نبی ایسا ہو جو ان کو کتاب اور شریعت کی تعلیم دے. اور یہی آیتیں دوبارہ اس پیسج کے اندر 150 آیت سے آنورڈز آگے 151 پر 152 میں بھی آپ کو یہی آیتیں نظر آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ بیسکلی بتا رہے ہیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام, ان کے خانہ کعبہ کی تعمیر, وہ اس کی اتنی سگنیفیکنس, تو مسجد الحرام میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے کسی کو. ان شارٹ ابراہیم علیہ السلام کی سگنیفیکنس اتنی اسٹرانگ ہے کہ اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سارے جوابات دے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, مسلمانوں کی جماعت کو یہ بتایا کہ قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو ان لوگوں میں کمی ہے, اور وہ کیا کمی ہے کہ وہ سننا ہی نہیں چاہ رہے. دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. اور کیوں انٹرسٹڈ نہیں؟ کیونکہ وہ ایروگینس ہے, ایروگینس ان کے اندر آ گئی ہے, جیلسی ان کے اندر ہے. تو جب تک یہ دو ایموشنز ہیں وہ کبھی بھی بات نہیں مانیں گے. اور اگر آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ میں جب ہم رمضان میں بات کر رہے تھے تو ایک جو بنی اسرائیل کا پورا چیپٹر سٹارٹ ہونے سے پہلے, وہ جو پورا آرگیومنٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو قصہ تھا وہ پڑھا تھا. اور اس میں بیسکلی سمبولک ریپرزنٹیشن ہے کہ ابلیس کا رویہ بھی یہی تھا کہ اس کے اندر بھی ایروگنس تھی, اس کے اندر بھی جیلسی تھی, اور اس کو بھی تھا کہ میں کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا, مطلب مجھ سے بڑا کوئی کیسا آ گیا. یہ اس کا مسئلہ تھا. اس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا, اس کو انسان سے مسئلہ تھا. اور پھر یہی سیم ریپرزنٹیشن جو جس کو کہتے ہیں کہ یہی چیز ایکو کریے بات کے پیسیجز میں سورہ بقرہ کے اندر جا کے. تو اس میں اس پوری پیسیج کے اندر سے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ, فلا تخشوہم واخشونی, کہ ان سے مت ڈرو, ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرو. اور یہ جو خشیت کا ورڈ ہے یہ خے شین واو ہے, خے شین یا ہے, خے شین عین نہیں ہے, خشیت نہیں ہے, خشیت ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کے روب میں آ جائیں, یا آپ کو کوئی اتنا اثر انداز کر دے کہ اب آپ اس کے اگینسٹ جانے پہ آپ 10 دفعہ سوچیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے روب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی سے امپریس ہونا تو صرف مجھ سے ہو, کسی کے روب میں آنا تو میرے روب میں آؤ, کسی سے ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو, اور اپنا ذہن کلیئر رکھو. اور کس طرح کلیئر رکھو گے ذہن؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ, مجھے یاد رکھو, مجھے مینشن کرو. ہوتا کیا جب ہمارے اطراف ایسے نیگیٹو لوگ رہتے ہیں, اور ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں, آپ کے ورک پلیس میں, آپ کے اپنے گھر میں, آپ کے اپنے ریلیشن شپس کے اندر جن لوگوں میں جیلسی, کینہ, حسد, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, ان لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آسان نہیں ہوتا. اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کی سوچ کو امپیکٹ ضرور کرتے ہیں نیگیٹیولی, یا ہرٹ ضرور کرتے ہیں, اور ان کی پریزنس میں ایٹ ٹائمز کنفیوژن رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب اس قسم کا معاملہ ہو اور کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہو جائیں جو کبھی بھی کنونس نہیں ہوتے ہیں, ہمیشہ ان کو کیڑے اور عیب نظر آتے ہوں, تو ان کو اتنی امپورٹنس مت دیا کرو. اور کیا کرو؟ اللہ کو یاد کیا کرو,
اللہ کا ذکر کیا کرو. اور اللہ کا ذکر کرنا اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جہاں وہ ایک پوائنٹ پہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں, یٹ آن دا فلپ سائڈ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی ریالٹی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں, ہم اپنے ایگزسٹنس, اپنے پرپس آف ایگزسٹنس ہے نا, اس سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. تبھی جو اللہ تعالیٰ جو ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, جیسے نماز ایک فارم آف ذکر ہے, یہ چیزیں سمجھ کے پڑھنی چاہیے. جب تک آپ ان کو سمجھ کے پڑھیں گے نہیں نا, یہ کلیئرٹی کبھی آئے گی نہیں. ہم لوگ اپنے گھروں میں بعد میں رہتے ہیں, صحیح ہے, ہم کہاں رہتے ہیں, ہم اپنے ذہنوں میں پہلے رہتے ہیں اور اپنے دلوں میں پہلے رہتے ہیں. مطلب جو دل اور دماغ کے حالات ہوتے ہیں نا, وہ بیسیکلی ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ ہم کس قسم کی زندگی گزاریں گے. اگر یہاں اور یہاں کلیئرٹی نہیں ہے اور صفائی نہیں ہے نا, تو پھر باہر بھی کلیئرٹی اور صفائی نہیں ہوگی, بھلے ہم کسی محل کے اندر بھی رہ رہے ہوں گے. ہم ہمیشہ ڈسٹرب ہی رہیں گے, مورل کرپشن کا شکار ہوں گے یا وکٹم بنیں گے یا کچھ کریں گے ضرور. تو تبھی اللہ تعالیٰ اس سچویشن میں جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے روب میں آنا ہے, کسی سے ڈرنا ہے, کسی کے ناراض ہونے کی پرواہ کرنی ہے نا, تو وہ سب سے پہلا میں ہوں. وہ تم کرو گے سب چیزیں, they will fall into their place. اس کے بعد کیا کرو, مینشن می, ریممبر می. جتنا تم مجھے یاد رکھو گے, میں کیا کروں گا, میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور یہ یاد رکھنا وہ والا یاد رکھنا نہیں کہ مطلب معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ تھوڑی کسی کو بھولتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ میں تمہیں اگنور نہیں کروں گا. سورہ سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ لوگوں کا فیصلہ کر دیں گے اور ان کو جہنم کی طرف بھیج دیں گے, اور تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں آج تمہیں اسی طرح بھول رہا ہوں جس طرح تم نے مجھے بھلایا تھا. مطلب میں تمہیں آج اسی طرح اگنور کر دوں گا جس طرح تم نے مجھے دنیا میں اگنور کیا. مطلب تم مجھے بھولے نہیں تھے, تم نے ہمیشہ مجھے اگنور کیا تھا. تمہارے اندر ہمیشہ ایک وہ میکینزم تو میں نے ڈالا ہوا ہی تھا کہ جب تم غلطی کرتے تھے تمہیں پتہ لگتا تھا کہ یہ غلطی ہے, تمہارے اندر ایک آواز آتی تھی. تو جس طرح تم نے اس آواز کو دبایا, اس کو اگنور کیا, میری یاد سے جی چرایا نا, تو میں تمہیں آج اسی طرح اگنور کر دوں گا. مطلب جس طرح ہم نہیں کہتے یہ جسٹ فارگیٹ اباؤٹ اٹ, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں, ہم اس کو صرف اگنور کرنا سیکھتے ہیں. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں پھر, کیونکہ نماز کا ذکر آ رہا ہے, پھر استعینوا بالصبر والصلاۃ آ رہا ہے, تو میں انشاءاللہ میری جو نیت ہے کہ نیکسٹ کچھ ویڈیوز میں, ایک دو میں, ذکر پہ مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے. اور یہ ذکر اتنا امپورٹنٹ ذکر ہے کہ یہ لائف چینجنگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے امپورٹنٹ ہمیں اذکار دیے ہیں, الحمدللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ. پوری ہماری نماز یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر یہ ہمیں سمجھ آ گئے تو یہ بیسکلی ہمارا مائنڈ سیٹ شفٹ کر دیں گے. تو وہی جو میں نے آپ سے بات کی نا, ہم اپنے گھروں میں بعد میں رہتے ہیں, ہم اپنے دماغ اور دلوں میں پہلے رہتے ہیں. یہ ان کی اگر صحت کلین ہے نا, ان میں کلیئرٹی, ان میں ڈائریکشن ہے, تو پھر زندگی بہت آرام سے, سکون سے گزر سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا پرابلمس ختم ہو جائیں گی, ایٹ لیسٹ آپ کو آپ کی ڈائریکشن کلیئر نظر آئے گی. مسئلہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب انسان کو آگے راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا, اور جب راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا پھر انسان کمپرومائزز کرتا ہے. تو وہیں اللہ تعالیٰ انسان کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ مجھے مینشن کرو, میں کیا کروں گا, انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں ہدایت دوں گا, کلیئرٹی دوں گا. اوبیسلی ان آیتوں کا کانٹیکسٹ ایک الگ سیٹنگ کے اندر ہے, لیکن میں اس میں سے یونیورسل لیسنز جو اپنے لیے نکال سکتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, یہ کہ اللہ کو نہیں بھولیں. ہمیشہ جب آپ کو لگے کہ آپ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں, کسی بھی ریلیشن شپ پہ, بزنس ڈیلنگ میں, ورک پلیس پہ, کہیں پہ بھی کلیئرٹی چاہیے, ہمیشہ اللہ کو یاد کریں, اللہ کو مینشن کریں, ریکنیکٹ ہوں, اور ذکر پہ غور کریں جس طریقے سے آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کیا, اللہ تعالیٰ نے صلاح کو ذکر کیا, تو وی آر لائک بلیسڈ. اگین مسئلے حل نہیں ہو رہے, پرابلمس ختم ایسے نہیں ہوں گی, وینش ہو جائیں گی, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا جگرا دے دیں گے کہ آپ یو کین بیسکلی ایبل ٹو مینوور اٹ, آپ نیویگیٹ کر لیں گے باذن اللہ. آج اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں, انشاءاللہ میں آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.